السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر احسان اللہ عمر اور آج ہمارا ٹاپک ہے موٹاپا ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا ناسور ہے، جس پر قابو پانا آج کا بڑا ہی مشکل موضوع ہے۔ کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے اور نفس نت نئے کھانے کے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، اور ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جتنے کیلریز ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کتنے کیلریز ہم نے ریزرو میں رکھنے ہیں اور کتنے کیلریز ہم نے برن کرنے ہیں۔ اس لا علمی کی وجہ سے ہم موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں کو ہم روزانہ کی بیس پہ دیکھ لیا کریں تو ہم کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 پہ ہے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کا درست استعمال۔ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس میں پر گرام کیلریز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا انحصار گندم کی روٹی، چاول، گھی اور مکھن پر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس بھی لینے چاہیے، پروٹینز بھی لینے چاہیے، فیٹس بھی لینے چاہیے، لیکن کیوں نہ ہم ایک دن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے یہ ساری چیزیں وقفے سے استعمال کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ صبح کے وقت ہمیں کاربوہائیڈریٹس بھی لے لینی چاہیے، فیٹس بھی لے لینی چاہیے، دوپہر کو سبزیاں، فروٹس اور وٹامنس کا استعمال کرنا چاہیے، اور رات کو صرف پروٹینز پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ پروٹینز میں فش کا گوشت، چکن میٹ اور انڈوں کی سفیدی وغیرہ شامل ہے۔ دوسرا جو چیز ہے نمبر 2 پہ آ جاتی ہے کہ ٹائمنگ، کھانے کی ٹائمنگ بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اپنی واچ پہ ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ کس وقت کھانا ہے، کس وقت جاگنا ہے اور کس وقت پینا ہے۔ تیسرا نمبر ناظرین ویورز یہ ہے کہ ہم ورزش کو اتنا امپارٹنٹ نہیں سمجھتے، کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، وہ کیلریز کو برن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیلریز جو ہیں وہ فیٹ کی شکل میں ریزرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین یہ 3 مین وجوہات ہیں، ان 3 وجوہات پہ قابو پا کے ہم موٹاپے پہ بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک آخری مدعے کی طرف کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ کافی زیادہ موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں پریکٹس میں جب بیٹھتا ہوں تو اکثر خواتین مجھے یہی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان خواتین کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ ڈیلیوریز کے لیے آپریشن کرواتی ہیں۔ آپریشن کے بعد ہارمونز کا بیلنس نہیں رہتا اور موٹاپا شروع ہو جاتا ہے۔ وٹامنز کا بے دریغ استعمال آخرکار موٹاپے کا سبب ہی بنتا ہے۔ ان خواتین میں ہارمونز کا بیلنس نہیں رہتا۔ ان خواتین کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک وہ خواتین جو کہ ڈیلیوری کے بعد جن کی بلیڈنگ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ دوائیاں میں تجویز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوائیاں لینے سے ان کے نہ صرف وزن میں کمی آئے گی بلکہ ان کی صحت بھی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ 3 دوائیاں میں سکرین پہ مینشن بھی کر دیتا ہوں۔ پلسر ٹیلا 200، گریفائٹس 200، یہ 3 قطرے صبح اور شام آپ نے 3 گھنٹے کے وقفے سے لینے ہیں۔ اس کے علاوہ فائٹولاکا کیو اور فیوکس کیو، یہ 10 قطرے دن میں 3 دفعہ لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ خواتین جو کہ ڈیلیوری کے بعد جن کی بلیڈنگ پہلے سے زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، ان کے لیے ہے سبائنا 200، 3 قطرے دن میں 3 دفعہ، فائٹولاکا کیو اور فیوکس کیو 10 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو ان کا موٹاپا کچھ دنوں میں کلو گرام کی شکل میں کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔
پھر ایسے بچے جو پیدائشی طور پہ ہی تھوڑے فیٹی ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، جو جلدی تھک جاتے ہیں، سانس چڑھ جاتا ہے جن کو، کھانا کھاتے ہی چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، ایسے بچے کیلشیم کا مزاج رکھتے ہیں، ان کو کیلکیریا کارب 200 طاقت صبح اور شام 3 قطرے دینے سے ان کے موٹاپے کا بھی سدباب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی ڈسکشن آپ اگر دھیان سے سن لیں، دیکھ لیں، تو آپ کو یہ ڈسکشن بہت زیادہ معلوماتی محسوس ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔